ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما. بزرگان ملت اور برادران ایمانی، اس وقت کی ایصال ثواب کی گفتگو کے لیے قرآن مجید کی بہت عظیم آیت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ. میرے حبیب یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کو مبتلا کیا، ابتلا کیا، آزمائش لی، امتحان لیا، بکلمات، چند کلمات کے ذریعے سے، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم اس میں کامیاب ہو گئے. جناب ابراہیم کی آزمائش کی، امتحان لیا گیا اور ابراہیم اس آزمائش میں کامیاب ہوئے. فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے اس کو پورا کر لیا، کامیاب ہو گئے. قَالَ إِنِّي جَعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب انہیں کامیابی مل گئی تو کامیابی کے عوض اللہ نے کیا کہا؟ ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا دیں. امتحان کے بعد کامیابی، کامیابی کے بعد اللہ کی طرف سے ایک تحفہ کہ ہم نے آپ کو امام بنا دیا. جب امام بن گئے جناب ابراہیم علیہ السلام، تو ابراہیم علیہ السلام نے دستے دعا بلند کیے. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار کیا یہ عہدہ امامت میری اولاد کو بھی ملے گا؟ یہ عہدہ امامت کیا میری ذریت کو بھی ملے گا؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدُ الظَّالِمِينَ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ملے گا، اللہ نے کہا یہ عہدہ ظالمین کو نہیں ملے گا. اللہ نے انکار نہیں کیا، اللہ نے کیا کہا؟ یہ عہدہ ظالمین کو نہیں ملے گا. تو جہاں جہاں جب جس دور میں ظالمین ہوں گے وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، امام نہیں ہو سکتے. کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن امام نہیں ہو سکتے. قرآن کے مطابق اللہ نے کہ یہ عہدہ ظالمین کو نہیں ملے گا. لیکن ظلم کیا جاتا ہے رسالت مآب پر، ہمارے آخری نبی پر، جب ہمارے مبلغین آپ کو امی کہتے ہیں. امی کے معنی ان پڑھ کے لیتے ہیں کہ حضور کچھ پڑھے لکھے نہیں تھے. کیوں کہ صاحب حضور نے کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا، حضور کسی مکتب میں نہیں گئے، حضور کسی کالج میں نہیں گئے، کسی یونیورسٹی میں حضور نہیں گئے، کسی کے سامنے حضور نے زانو ادب طے نہیں کیا. تو پہلے تو یہ ثابت کریے کہ حضور پڑھنے آئے تھے یا پڑھانے آئے تھے؟ حضور پڑھنے آئے تھے یا پڑھانے آئے تھے؟ هو الذی بعث فی الامیین. تیار ہو جائے بات، وہی ہے خدا کہ جس نے امیین میں بھیجا. ارے جاہلوں میں بھیجا، امیین میں بھیجا، جاہلوں میں رسول بھیجا. کیسا پڑھا لکھا بھیجا نا؟ جاہلوں میں جس کو بھیجا جائے گا تو پڑھے لکھوں کو بھیجا جائے گا نا. اس کا کام کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ لوگوں پر آیات کی تلاوت کرتا ہے. آیات کی تلاوت کرنے والا کیسا چاہیے؟ کون تلاوت کرے گا؟ جو جانتا ہے وہی تو تلاوت کرے گا. وہ یزکیہم، اور ان کے ناپاک نفسوں کو پاک کرے گا. جو خود پاک و پاکیزہ ہوگا، عالم ہوگا، وہی تو دوسرے کو تعلیم دے گا. وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کیا کرے گا؟ انہیں کتاب بھی پڑھائے گا، حکمت بھی سکھائے گا. کون سکھائے گا؟ جو خود تعلیم یافتہ ہے لیکن ظلم کیا جاتا ہے کہ صاحب جو رسول آئے تو ان کو امی کہا گیا، ظلم کیا گیا ان پر، اور امی کے معنی ان پڑھ کے لیے گئے. حضور کچھ نہیں جانتے تھے. تو بہت سوچ سمجھ کے بات کریے. ہم اسی نبی کے، اسی پیغمبر کے چاہنے والے ہیں.
اسی نبی کے ماننے والے ہیں، آپ کی بات کو پکڑ لیں گے؟ کیا مطلب کہ آپ نے کہا کہ حضور پڑھے لکھے نہیں تھے، حضور کسی اسکول میں نہیں گئے، حضور کسی مکتب میں نہیں گئے، حضور نے کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا، حضور کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے، تو جو حضور کرتے چلے جائیں گے وہ ہمارے لیے سنت اور سیرت بنتا چلا جائے گا۔ جب حضور کسی مدرسے میں نہیں گئے تو آپ مدرسے کھول کر بدعت کیوں کر رہے ہیں؟ جب کسی یونیورسٹی میں حضور نہیں گئے تو آپ اپنے بچوں کو یونیورسٹی کیوں بھیج رہے ہیں؟ بدعت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سب ہمیں وہی کرنا ہے جو ہمارے حضور نے۔ تو آپ نے غور فرمایا سب سے بڑا کائنات کا عالم اس سے بڑا کوئی نہیں، اس سے بڑی اگر کوئی ذات ہے تو وہ توحید کی ذات ہے۔ پیغمبر اعظم سے بڑی کوئی ذات تو وہ توحید کی ذات ہے، جس سے بڑا عالم کوئی نہیں، اور اس کے لیے انگلی اٹھائی گئی کہ وہ انگلی۔ عزیزوں، میں نے جناب ابراہیم سے بات کی، جناب ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے نبی ہیں، اور جس پیغمبر کو امی کہا جا رہا ہے، جس کے معنی غلط لیے جا رہے ہیں، اسی کے اجداد میں ہے۔ پیغمبر اسلام ابراہیمی ہے، ابراہیم سے جو سلسلہ چلا ہے انہی کی اولاد میں سے جناب ابراہیم کی آزمائش ہوئی، کامیاب ہو گئے، عہدہ امامت عطا کرتا، امتحان ہوا، کتنا بڑا امتحان، خواب کی تعبیر اور اس کو سچ کر دکھانا، اپنی بیٹے کو لے کر مینا کے میدان میں پہنچنا اور اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنا۔ ایک باپ ہے، ایک بیٹا، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، باپ بھی معصوم ہے، بیٹا بھی معصوم ہے۔ کیا ہے قربانی کا مطلب؟ کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، جس سے انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہی چیز کو اللہ کی راہ میں پیش کر دینا، اسی کے نام قربانی ہے۔ گئے، بیٹا کہتا ہے بابا، اب نبی کے ساتھ ساتھ ایک باپ بھی ہے، شفقت پدری بھی آپ کے دل میں ہے، آپ کو امتحان بھی دینا ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کیا کوئی لغزش آئے کہ بیٹا کیا کروں، کہ بابا آنکھوں سے پٹی باندھ لیجیے۔ بیٹے کے مشورے کے مطابق باپ نے آنکھوں سے پٹی باندھی، پٹی باندھنے کے بعد کہا کہ بابا میرے ہاتھ بھی باندھ دیجیے کہیں میں تڑپوں، ہاتھ بھی باندھ دیے گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی، ادھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی، ادھر اللہ نے دمبے کو بھیج دیا اور دمبا برابر میں ذبح ہو گیا۔ اسماعیل بچ گئے اور فدیہ قرار دیا گیا دمبے کو، اللہ نے اسماعیل کو بچا لیا۔ اللہ نیتوں کو جانتا ہے نا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچ کر قربانی نہیں دی تھی کہ دمبا آ جائے گا، نہیں، انہوں نے کہا اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ تو یہ سوچنے کی چیز یہ ہے کہ جب دمبا آیا اور وہ دمبا ذبح بھی ہو گیا تو وہ تڑپا کیوں نہیں؟ جانور کی ایک صفت ہوتی ہے، جب بھی اس کو قربان کیا جائے تو غلط، جب اس کا چھری رکھی جاتی ہے تو وہ تڑپتا ہے، جب اس کے خون نکلتا ہے، ذبیحہ ہوتا ہے اس کا، تو وہ تڑپتا ہے۔ ہاتھ باندھے تھے جناب اسماعیل کے، دمبے کے پیر بندھے ہوئے نہیں تھے، دمبے کے پیر بندھے ہوئے نہیں تھے۔ ادھر جناب اسماعیل پر چھری چلی، ادھر دمبا ذبح ہو گیا۔ اب جو اللہ نے کہا قد صدقت رؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، تم کامیاب ہو گئے۔ میں کہوں گا ارے ابراہیم نے بیٹے کو ذبح کیا اور ذبح ہو گیا دمبا، یہ دمبے میں شعور کہاں سے آ گیا کہ یہ تڑپ بھی نہیں رہا ہے، کہ یہ ابراہیم کے ہاتھ سے چھری چلی، ابراہیم کے ہاتھ سے چھری چلی، ابراہیم کے سامنے تھا دمبا، اسے شعور آ گیا، اس لیے کہ چھری نبی کے ہاتھ سے چل رہی تھی اور دمبا نبی کے پہلو میں تھا۔
نبی کے پہلو میں رہنے کے ساتھ ساتھ اسے اتنا تو شعور آ گیا کہ نبی کے سامنے کیسے رہنا ہے. اللہ اکبر. اور ایک جانور کو شعور آ گیا کہ نبی کے ساتھ کیسے رہنا ہے, نبی کے سامنے کیسے رہنا ہے. نہ جانا میرے نبی کی بد میں بیٹھنے والے کیسے کیسے لوگ تھے, سب کچھ آ گیا مگر شعور نہیں آیا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ ہے شعور. نبی کے سامنے تھا, فدیہ قرار پایا لیکن باشعور تھا, جانور تھا لیکن باشعور تھا, نہیں تڑپا. پڑھا اللہ نے کیا کہا, فَأَتَمَّهُنَّ, کامیاب ہو گیا, ہم تمہیں امامت عطا کریں. امامت گفٹ میں نہیں ملی, تحفے میں نہیں ملی, آزمائشوں کے بعد امامت عطا کی. جب امتحان پورا ہو گیا, ابراہیم کون ہے؟ بہت بڑے نبی ہیں, اولو العزم ہیں, بہت بڑے پیغمبر ہیں جناب ابراہیم. اللہ نے کیا کہا ابراہیم سے, اے ابراہیم یہ جو آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ ہیں اور یہ چھوٹا بچہ ہے, اس کو لے کر کعبے کے پاس جاؤ اور وہاں پر چھوڑ دو اور آپ چلے جاؤ. اللہ کا حکم تھا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے حاجرہ کو اپنے ساتھ لیا, حاجرہ جو ان کی زوجہ ہے, اور چھوٹا سا ایک بچہ ہے جس کا نام اسماعیل ہے, چھوٹا سا. جب جناب اسماعیل چھوٹے تھے ان کو اپنے آگوش میں لے ہوئے جناب حاجرہ, اور کہا کہ ہمارے گھر کے قریب چھوڑ لے کر چلے. اور جب کعبے کے قریب آئے تو قرآن مجید میں درج ہے, اللہم اسکنت بذریتی عند بیتک المحرم, پروردگار میں تیرے پاس اپنی ضروریت کو چھوڑ رہا ہوں, میں اپنی اولاد کو اپنی ضروریت کو تیرے پاس چھوڑ رہا ہوں. چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کر گئے. جناب اسماعیل علیہ السلام ماں کی آغوش میں, کعبہ قریب بیٹھے ہوئے, بچے کو پیاس لگی, اماں پانی تلاش کر رہی ہے. ایک پہاڑ کا نام ہے صفا, ایک کا نام ہے مروہ. صفا اور مروہ دو پہاڑ ہیں. کبھی صفا کے اوپر جناب حاجرہ جاتی ہیں, کیوں؟ پانی تلاش کر رہے ہیں. کبھی مروہ پہ جاتی ہیں. صفا اور مروہ پر 7 چکر 7 مرتبہ گئی, صفا پر 7 مرتبہ. کتنا پسند آیا یہ عمل, اللہ نے حج میں شامل کر دیا. میں کہوں گا بیوی, جب آپ کو پتا ہے کہ صفا پر پانی نہیں ہے تو بار بار کیوں جا رہی ہے؟ کسی میدان میں چلی جائیے, وہاں پانی دیکھ لیجئے. عجب نہیں آواز دے, میں نبی کی بیوی ہوں, میں نبی کی بیوی ہوں, میدان میں نہیں جا سکتی. نبی کی زوجہ ہوں, میدان میں نہیں جا سکتی. لہذا انہوں نے صفا و مروہ چکر لگا اور ایک میسج دیا کہ ہمیں ماننے والوں, جب کاروبار کرو 1-2 مرتبہ نقصان ہو جائے تو پیچھے مت ہٹنا, کم سے کم 7 مرتبہ کوشش کرو, کامیابی ملے گی. 1-2 مرتبہ ہم نے کوئی کاروبار کیا ہمارے نوجوانوں نے, اور کاروبار میں کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہوا, اس کام کو چھوڑ دیا, پھر دوسرا کام کرنے لگے, اس میں ہوا. کم سے کم 7 مرتبہ ضرور اس کو ٹرائی کریے, انشاءاللہ کامیابی ملے گی. 7 مرتبہ یہاں صفا و مروہ کا ملتا ہے. اور مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا کی زمین پر اپنے قدم رکھے 7 گھوڑے بدلے, کوشش کی. یہ میسج دیا ہمیں. امام جانتے تھے قدم رکھنے کے بعد بھی کہ یہ کربلا ہے, یہاں سے گھوڑا آگے نہیں بڑھے گا. امام تھے وقت کے, لیکن 7 مرتبہ کوشش کی تاکہ یہ میسج میرے چاہنے والا تک پہنچے کہ کم سے کم 7 مرتبہ کوشش کرو, کامیابی ملے گی. اور وہاں پر کعبے قریب صفا مروہ پر 7 مرتبہ آنا جانا, پانی نہیں ملا. دوڑ کر آئی بچے کے قریب, کیا دیکھا کہ اسماعیل نے جو ایڑیاں رگڑی اس سے ایک چشمہ جاری ہو گیا, چشمہ جاری ہو گیا اس سے.
اور وہاں پر پانی پانی، کعبے کے چاروں طرف پہاڑ، ادھر ادھر اونچا، اور کعبہ بنا ہوا نشیب، پیالے کی صورت میں، کعبہ نشیب کی صورت۔ اب جناب حضرت نے دیکھا کہ پانی اتنی تیزی سے آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ڈوبنے لگے اتنا حصہ، تو جناب حاضرہ نے چاروں طرف کی مٹی اٹھا کے اونچی کرنا شروع کر دی، ایک باندھ بنانا شروع کر دیا، اور جب وہ باندھ بنا پانی وہاں جمع ہوا۔ اب جو وہاں پر پرندے وہاں سے گزرے تو پرندوں نے پانی کی خنکی کو محسوس کیا، بے آب و گیا میدان جہاں ذروں سے پتھر سے آگ نکل رہی ہو، وہاں پر ایک چشمہ جاری ہو جانا۔ اب پرندوں نے جو دیکھا، پرندے بھی اترنے لگے اور اپنی چونچ میں پانی بھی پی رہے تھے اور پانی لے کر جا رہے تھے۔ اب ایک وہاں سے قبیلہ گزرا، قبیلہ بنی جراحم، قبیلہ بنی جراحم۔ اس نے دیکھا کہ ہر پرندے کی چونچ میں پانی ہے، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ وہ جب قریب پہنچا تو اس نے دیکھا، پورا اس کا قافلہ تھا، اس نے دیکھا کہ کوئی محترمہ ہے جو پردے میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کی آغوش میں کوئی بچہ ہے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا تو اس نے فوراً پوری اپنے قبیلے کو روک دیا، کوئی خبردار، کوئی بھی انسان آگے نہ بڑھے، یہ مجھے کسی محترم خاندان کی عورت معلوم دیتی ہے۔ اپنے قبیلے کی عورتوں کو بھیجا کہ جاؤ اجازت طلب کرو ان سے کہ ہمیں اجازت ہے کہ ہم یہاں پر رہیں، یہاں پر ہم کچھ دن آرام کریں، یہاں پر پانی ہے، پانی کے سہارے ہم یہاں رہ سکتے ہیں۔ تو جناب حاضرہ نے فرمایا کہ میرے شوہر اس وقت نہیں ہے، کہیں گئے ہوئے ہیں، ہاں وقتی طور سے اجازت ہے، مستقل اجازت کا حق میرے شوہر کو ہے، وقتی طور سے آپ رہ سکتے ہیں۔ تو وہاں پر وہ پہلی بستی آباد ہوئی کعبے کے ارد گرد، قبیلہ بنی جراحم کی۔ بہت بڑا سردار تھا، سردار ابن سردار تھا وہ بھی اپنے قبیلے کا، اور وہیں پر وہ بستی آباد ہو گئی، وہ وہاں پر رہنے لگے۔ اللہ نے اس کو ایک بیٹی دی، بیٹی تھوڑی بڑی ہوئی، جناب اسماعیل بھی اسی قبیلے میں کھیلتے رہے، بڑے ہوتے رہے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام جب سن بلوغ کو پہنچے تو اللہ نے بنی جراحم کا جو سردار تھا اس کو بشارت دی، جراحم، سردار جراحم، خبردار، اپنی بیٹی سے تمیز سے بات کرنا، اپنی بیٹی کی عزت کرنا۔ کیوں؟ کہا کہ ہم تیری اسی بیٹی کے شکم سے محمد کو بھی پیدا کریں گے، علی کو بھی پیدا کریں گے۔ جناب اسماعیل کی شادی قبیلہ بنی جراحم کی بیٹی سے ہوئی، سردار جراحم کی بیٹی سے جناب اسماعیل علیہ السلام کا عقد ہوا۔ اب جناب اسماعیل کے بعد کا جو یہ سلسلہ چلا، کہاں تک آیا؟ جناب عبد مناف تک۔ یہ اسماعیل کی اولاد سیفی سردار، غالب، فہر، حی، قصی، یہ جو سب سردار آئے ہیں اسماعیل کی اولاد میں ہے۔ جناب عبد مناف تک، عبد مناف خود سردار ہے، عبد مناف کے بعد ہے ہاشم، ہاشم خود سردار مکہ ہے، سردار ابن سردار، سردار ابن سردار، یہی خاندان ہے بس جس کو کہا جائے سردار ابن سردار۔ کہاں تک دیکھیے گا آپ سلسلے کو، ہاشم بھی اپنے وقت کے سردار۔ جب بھی قحط پڑا جناب ہاشم نے آگے بڑھ کر سسکتی ہوئی بھوکی انسانیت کو زندہ اجاگر کر دیا۔ جناب ہاشم کا یہ احسان تھا۔ جناب ہاشم کے اولاد جناب عبد المطلب۔ اب آپ یہیں پر رک جائیں، میں یہاں تک آپ کو لانا چاہتا تھا۔ جناب عبد المطلب علیہ السلام خود سردار مکہ ہیں۔ چشمہ کہاں جاری ہوا تھا؟ مکے میں، جس کا نام ہے زمزم۔ جب بھی کوئی آج حاجی جاتا ہے، کچھ لائے نہ لائے پانی ضرور لاتا ہے جس میں شفا رکھی ہے۔ کسی طریقے کا بھی بیمار ہے، اس کو اس نیت سے پیے، اس کو ضرور شفا ملتی ہے۔ زمزم، آب زمزم ضرور لاتا ہے۔ اب جب وہ زمزم کا کنواں، اس سے تمام لوگ سیریاب ہو رہے تھے، کعبے کے آس پاس بہت دور دور تک پانی جا رہا تھا، تو وہاں پر اسی زمزم کے اوپر کچھ قبیلوں میں لڑائی ہو گئی۔ جب چند قبیلوں میں اس میں لڑائی ہوئی تو تلواریں باہر آ گئی، اس پہ خون خرابہ شروع ہو گیا، خون بہنے لگا۔
تو اس دور کے جو پڑھے لکھے اور کاہل لوگ ہوا کرتے تھے وہ سب جمع ہوئے. جمع ہونے کے بعد یہ طے پایا کہ بھائی ایسا ہے, لڑائی کس وجہ سے ہے؟ کہا کہ زمزم کی وجہ سے ہے. چاہے زمزم کی وجہ سے یا آپس میں جھگڑا, خون خرابہ, خون بہ رہا ہے. کہا کہ ایسا ہے, اس کو بند کر دیا. جب یہ زمزم بند کر دیا جائے گا تو لڑائی خود بخود ختم ہو. تو سب نے اس چیز کو قبول کیا. تو وہ زمزم کا کنواں بند کرنے کے لیے سب لوگ آمادہ ہو گئے, سب اس پہ ایگری ہو گئے. تو کہا کہ چلو بند کر دیا جائے. اب وہاں پر ٹھوس سونے کے 2 ہرن بھی تھے کعبے میں. کہا کہ پھر اس پہ جھگڑا ہوگا. کہا کہ اس کو بھی اٹھا کر اس میں ڈال دو. اس کنویں میں ٹھوس سونے کے ہرن. ٹھوس سونے کے ہرن کعبے میں کہاں سے آئے؟ کہ صاحب یہ ایک ایران کا بادشاہ تھا جس نے کعبے میں منت مانی تھی. جب اس کی منت پوری ہو گئی تو اس نے ٹھوس سونے کے ہرن کعبے پہ لا کر وہاں پر چڑھا دیے. منت اس کی پوری ہو گئی تھی, ٹھوس سونے کے ہرن اس نے چڑھا دیے. اور کیا تھا کہ ڈھالیں تھیں, تیر, تبر, نیزے, یہ تمام چیزیں, سونا جواہرات, ان پر سب چیزیں جڑی ہوئی تھی. دوسرا کوئی بادشاہ آیا تھا, اس کے کوئی اولاد نہیں تھی, اس نے بھی منت مانی, اس کی منت پوری ہو گئی تو وہ اس نے بلا کے یہاں چڑھاوا پیش کر دیا. تو یہ سب کعبے میں کہا اس میں جھگڑا ہوگا. تو سونے کے ہرن بھی چاہے زمزم میں ڈال دیے گئے, اور جو ڈھالے, تیر, تبر, نیزے تھے یہ بھی سب اس میں ڈال دیے گئے, اور چاہے زمزم کو بند کر دیا گیا. کس کے دور میں بند کیا گیا؟ اب دیکھیں کتنا لمبا پیریڈ ہو گیا. جناب عبد المطلب علیہ السلام سے لے کر جناب اسماعیل علیہ السلام کے بعد کئی سو سال کا دور گزر گیا. کئی سو سال وہ چاہے زمزم بند تھا, اس سے لوگ فیضیاب نہیں ہو رہے تھے. ادھر پھر عبد المطلب کے دور میں قحط پڑ گیا. لوگ آئے, اے سردار کیسے جان کو بچائیں, قحط پڑ گیا ہے, چاروں طرف سوکھا ہی سوکھا ہے, ہماری جان بچائیے کہ ہم چاہے زمزم کو کھولیں گے اور ہم انسانیت کو بچائیں گے. باپ نے کیا کام کیا جناب عبد المطلب کے؟ بھوکی انسانیت کو بچایا تھا, جاویدہ کیا تھا, زندگی دی تھی. پورے عرب میں کھانا کھلایا تھا, 1-2 دن کھانا نہیں کھلایا تھا. جناب ہاشم کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ 6 مہینہ مسلسل بھوکی انسانیت کو کھانا کھلایا. 6 مہینہ اونٹوں کو نہر کرنا, بھوکی انسانیت کو دعوت دینا اور کھلانا. جتنا دل چاہے کھائیے, جتنا دل چاہے اپنے ساتھ لے جائیے. مذہب ماننے کی ضرورت نہیں ہے, پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اس آنے والے کا مذہب کیا ہے, قبیلہ کیا ہے, کچھ نہیں. سب کو کھلایا. اور اب انہی کا بیٹا ہے عبد المطلب علیہ السلام. کیا ہوا کہ قحط پڑ گیا ہے. آپ بتائیے کہ ہم چاہے زمزم کو کھولیں گے. اب جناب عبد المطلب غلاموں کو ساتھ میں لے کر کعبے کے قریب پہنچ گئے. اب یہ بتائیے کہ کئی سو سال کا عرصہ گزر گیا ہے, اس میں کس کو کیسے پتا کہ کہاں کیا تھا, وہ کنواں کہاں تھا, کون بتائے گا؟ یہ کئی سو سال کا عرصہ گزر گیا. آپ اور ہم یہ سب خوب جانتے ہیں, کسی دور میں کبھی دیہاتوں سے بھی تعلق تھا اور اب بھی ہے. وہاں پہلے گھر اور طریقے کے بنے ہوئے تھے, آج اور طریقے کے بنے ہوئے ہیں. جب ہم کہیں جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بزرگ ہم سے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک کنواں تھا, ہم لوگ اسی سے پانی بھرتے تھے. آپ پوچھیں کہاں ہے, کہ یہ نہیں پتا کہاں ہے. اس باؤنڈری میں تو ہے, اتنے حصے میں, لیکن یہ نہیں پتا کہ کہاں ہے. یہی تھا. اب جناب عبد المطلب علیہ السلام کئی سو سال گزر گئے. جناب عبد المطلب علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ چاہے زمزم کو دوبارہ کھولا جائے. حکم دینے والا کون تھا؟ میارے ابو طالب کو سمجھیں آپ, حکم دینے والا کون تھا کہ مجھے حکم ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جناب عبد المطلب کو حکم دیا. کافر جمع ہو گئے. جب انہیں اطلاع ملی کہ عبد المطلب جو ہے وہ چاہے زمزم کو کھول رہے ہیں, کافر تمام آ گئے. آنے کے بعد کہتے ہیں اے عبد المطلب, اے سردار مکہ, ہم چاہے زمزم کو نہیں کھودنے دیں گے. کہا کیوں؟ کہا جب آپ اس کو کھودیں گے تو اس کی خاک, اس کی دھول ہمارے بتوں کے چہرے پر جائے گی. بتوں پر اس کی دھول, اس کی گندگی, اس کی ڈسٹ پہنچے گی, ہم نہیں کھودنے دیں گے. کیا جملہ کہا کہ ہمارے بتوں پر, آپ کے بتوں پر نہیں. آپ اندازہ کریے کہ اے عبد المطلب ہمارے بتوں پر. ایمان کا اندازہ لگائیں کہ یہ قبیلہ ابراہیمی ہے, سردار ابن سردار, سب ہاشم کی اولاد.
ہمارے بتوں کی بے حرمتی ہوئی. ادھر جناب عبد المطلب آئے اور آنے کے بعد بنی ہاشم کو طلب کیا. بنی ہاشم آ گئے, کہا کہ اے نوجوانوں اپنی تلواروں کو نیام سے باہر نکالو. کیا ہوا سردار؟ کہا کہ میں چاہے زمزم کھودوں گا اور کافر رکاوٹ بنیں گے, اور جس کا قدم میں ایک بھی آگے بڑھ جائے تو اس کا قدم جس پر سلامت نہ رہے. بنی ہاشم کے ہاتھوں میں تلواریں اور سب پہنچ گئے چاہے زمزم کے قریب. اور وہاں پر پہنچنے کے بعد اب جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ بنی ہاشم کی تلواریں دنیا, آپس میں گفتگو ہوئی اور یہ طے پایا کہ ایسا ہے کھود لیجئے لیکن ایک حصہ ہمیں بھی دے دیجیے گا جو اس میں ملے. ان کو پتا تھا کیا کیا ڈالا گیا ہے کہ ایک حصہ ہمیں بھی ملے گا. کہاں ٹھیک ہے, اس پر تیار ہو گئے. جناب عبد المطلب نے منع بھی نہیں کیا, اور گھوڑے اور وہ یہ سب چیزیں ہرن ورن اور یہ تمام چیزیں جو تھی اس کے اندر سونے اور چاندی کی جواہرات کی صورت میں وہ سب باہر آ گیا. چاہے زمزم تیار ہو گیا اور ٹھنڈا اور شفاف پانی اس کا جاری ہو گیا. دوبارہ جو شروع ہوا ہے جناب عبد المطلب علیہ السلام نے شروع کیا, جو آج تک چل رہا ہے یہ جناب عبد المطلب علیہ السلام کو شروع کیا. وہ چاہے زمزم شروع ہو گیا, اب وہ جو مال نکلا تھا اس کو تقسیم کیا جائے. کاہنوں کو بلایا جناب عبد المطلب نے, کہا کہ تم اپنے اعتبار سے اس کو تقسیم کرو. کیسے کرو؟ بولے نہیں ہم تو نہیں کر پائیں گے, آپ بھی ساتھ دیجیے. بہرحال وہ وہاں بیٹھے. کہا کہ ایسا کریں اس کی 3 قرے بنا لیے جائیں, اس کے 3 قرے اس کے بنائے جائیں. یہ پہلا قرہ کعبے کا حصہ ہے, دوسرا قرہ عبد المطلب کا, تیسرا قرہ صاف رکھا جائے, صاف شفاف بالکل. ٹھیک ہے, 3 قرے ڈالے گئے تو پہلا قرہ کعبے کا نکل آیا, لہذا ہرن جو تھے وہ کعبے کے ہو گئے. ہرن کعبے کے حصے میں آ گئے. اب دوسرا حصہ, دوسری قرے پھر ڈالے گئے تو دوسرا حصے میں جناب عبد المطلب علیہ السلام کے حصے میں آ گئے. اور جیسے کافروں کا دماغ ان کا نصیب کورا تھا, ایسی تیسری پرچی تیسرا قرآن بھی کورا تھا, ان کے حصے میں کچھ نہیں آیا. سمجھے؟ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جناب عبد المطلب علیہ السلام نے اپنے حصے کا مال جو آب چاہے زمزم سے ملا تھا اس کو ڈھلوا کر اور اپنے پاس سے مال اس میں ملا کر اور کعبے کا دروازہ بنا دیا. آج جو کعبے کا دروازہ ہے وہ عبد المطلب علیہ السلام کے حصے میں جو مال آیا تھا اس کا لگا ہوا ہے. کعبے کا دروازہ علی اور محمد کے دادا کا ہے. آج بھی نوجوانوں یہ سب معلومات کی چیزیں ہیں. آج بھی کعبے کا دروازہ پیغمبر اسلام اور علی کے چاہے تو آپ غور فرمائیں. اور اب بچے وہ سونے کے ہرن ایک کعبے میں رکھا گیا اور ایک ہرن اس وقت چوری کر, ایک ہرن چوری ہو گیا اور ایک ہرن کعبے میں تھا. اور کعبے میں وہ ہرن 61 ہجری کے بعد جب کعبے میں آگ لگائی گئی تو وہاں سے دوسرا ہرن بھی غائب کر دیا گیا. جو ٹھوس ہرن تھا سونے کا 61 ہجری کے بعد واقعہ کربلا کے بعد کعبے میں آگ لگائی گئی. ایک لمبی تاریخ ہو جائے گی اگر میں سنانے لگا تو اس میں اس ہرن کو وہاں سے چوری کر دی, غائب کر دیا. تو جناب عبد المطلب علیہ السلام نے چاہے زمزم کو شروع کیا اور اس کے ذریعے سے پیاسی انسانیت کو پھر سے پانی پلایا. یہ اولاد جو ہے اولاد عبد مناف, چونکہ یہ لوگ سردار تھے انہوں نے دیا, بہت بڑے عزت والے تھے یہ لوگ, انہوں نے انسانیت کا بہت زیادہ خیال کیا, انسانیت کو کبھی بھوکا مرنے نہیں دی. چونکہ کعبہ جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے, بہت بڑی جگہ ہے کعبہ, اور اس کے سردار بھی رہے, اس کے نگہبان بھی رہے, تو یہ خانوادہ عبد المطلب ہو
یا ابو طالب ہوں، یہی لوگ اسی یہی خانوادہ جو تھا اس کا نگراں بھی رہا اللہ کے گھر، چونکہ بیت اللہ کا گھر ہے۔ لیکن علی علیہ السلام اسی خاندان کی ایک کڑی، علی ابن ابی طالب ہاشمی ہے، آپ کعبے میں پیدا ہوئے، تو کعبے میں پیدا ہونا اس سے علی کا شرف زیادہ ہوتا ہے یا کعبے کا شرف بڑھتا ہے؟ اس سے کعبے کا شرف بڑھا، علی کا شرف نہیں۔ علی جہاں بھی پیدا ہو جائے وہ بلند ہے، علی کا نام ہی بلند ہے، ذات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کعبے کا شرف بڑھا، بس ایک جملہ کہوں گا، کعبے کا شرف بڑھا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب مدینے کو چھوڑ کر کہاں پہنچے؟ مکہ پہنچے۔ مکہ پہنچنے کے بعد امام حسین کے بھائی جناب عباس ابن علی کعبے کی چھت پر گئے۔ کعبے کی چھت پر پہنچنے کے بعد ایک بہت طویل خطبہ دیا ہے، اس خطبے میں ایک لفظ پڑھنا چاہتا ہوں۔ مولا عباس کہتے ہیں یہ وہ کعبہ ہے کہ جس میں پیدا ہونے کے بعد میرے باپ علی نے کعبے کو شرف بخشا، علی نے کعبے کو شرف بخشا۔ علی کس کے جملے ہیں؟ یہ عباس ابن علی کے جملے ہیں۔ کعبے نے شرف نہیں دیا میرے والد کو، بلکہ میرے والد نے کعبے کو شرف بخشا۔ تو کعبہ بہت بلند جگہ کا نام ہے، اور علی بہت، یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، سردار انبیاء نے کیا فرما دیا؟ اللہ اکبر، یا علی تیری مثال کعبے کے جیسی ہے۔ کعبہ بلند ہے، علی بھی بلند ہے۔ کعبہ مرکز ہدایت ہے، علی بھی مرکز ہدایت ہے۔ کعبہ پاک ہے، علی بھی پاک ہے۔ آخری بات، آخری بات، یا علی تیری مثال کعبے کے جیسی ہے، جیسا کعبہ ہے ویسا تو ہے، کعبے کی طرح ہے علی۔ کعبہ مرکز ہدایت، علی بھی مرکز ہدایت۔ آپ آ گئے صبح آپ نے آنے کے بعد وضو کیا، وضو کرنے کے بعد بجائے کعبے کی طرف رخ کرنے کے بعد دوسری طرف کو رخ کیا، پورب کی طرف، مشرق کی طرف آپ نے چہرہ کیا۔ اب صبح سے جو نماز پڑھنا شروع کی دوپہر کر دیا آپ نے۔ کوئی مولانا صاحب آئے، آپ نے کہا کہ جناب یہ بتائیے میں صبح سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ مولانا نے کہا آپ نے کس طرح رخ کیا؟ کہا اس طرح۔ کہا کہ تمہاری ایک بھی رکعت قبول نہیں ہوگی۔ کہا کیوں؟ کہا تم نے کعبے سے چہرہ پھیر لیا تھا، کعبے کی طرف تمہارا رخ نہیں تھا۔ ارے تو ایک بھی رکعت قبول نہیں؟ ارے میں نے تو 400 رکعت پڑھ لی ہے، قبول نہیں ہوگی۔ آپ آئے اور آپ نے آنے کے بعد کعبے کی سمت 2 رکعت نماز پڑھی اور وہ قبول ہو گئی۔ امید ہے، یقین ہے کہ وہ قبول ہو گئی۔ اس کی 400 رکعت بیکار چلی گئی، آپ کی 2 رکعت قبول ہو گئی۔ کیا آپ نے کچھ الگ سے پڑھا تھا کہ نہیں؟ وہی الحمد، وہی ناتینا، وہی الحمد، وہی قل هو اللہ احد، وہی سجدے کا ذکر، وہی رکوع کا ذکر، سب کچھ وہی پڑھا تھا۔ کہا اس کی رد کی ہو گئی، آپ کی کیوں قبول ہو گئی؟ کہا اس نے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اس کی قبول ہو گئی۔ آپ نے کعبے سے منہ پھیر کر نماز پڑھی، اس کی رد کر دی گئی۔ یہی حال علی کا ہے۔ اگر علی کی محبت دل میں رکھ کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز قبول ہے، ورنہ منہ پر مار دی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اگر محبت ہے تو قبول ہے، محبت نہیں ہے کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ تو عزیزوں ہم ان سے محبت کرتے ہیں، لہذا ہمیں واجبات کی ادائیگی کرنا چاہیے، جو ہمارے اوپر فرض ہیں وہ تو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم وہ فرض ادا کرتے رہیں گے تو بہت سی برائیاں ایسی ہیں جن سے ہم محفوظ رہیں گے،
قرآن کہہ رہا الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو فحش و برائیوں سے روکتی ہے۔ نماز پڑھتے رہیے، سجدہ کرتے رہیے، اس سے طلب مغفرت کرتے رہیے۔ اہل بیت کی محبت دل میں ہے، اب جو ہم سجدہ کریں گے وہ سب قابل قبول ہوں گے۔ آپ تو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اگر نماز سے دور ہو گئے تو کیا ہوگا؟ نماز ضرور بر وقت پڑھتے رہیے، تمام ذکر جب چاہے کریے، لیکن نماز پڑھتے رہیے۔ نماز کا وقت ہے اور آپ صبح سے شام تک تسبیح لے کر بیٹھ جائیے، کوئی بھی ذکر کرتے رہیے۔ عزیزوں، اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے نماز کی، امام حسین نے کربلا کے میدان میں برستے ہوئے تیروں میں نماز پڑھی۔ اس کا مطلب کوئی تو اہمیت ہے، کوئی تو اس کی اہمیت ہے کہ تیر برس رہے ہیں۔ سعید اور زہیر کھڑے ہو گئے، مولا آپ نماز پڑھیے، ہم حفاظت نماز کریں گے۔ ادھر نماز ہو رہی ہے، ادھر جو بھی تیر آ رہا ہے، کبھی سعید آگے بڑھتے ہیں اپنے سینے پر روک لیتے ہیں، کبھی زہیر آگے بڑھتے ہیں اپنے سینے پر روک لیتے ہیں۔ امام نے ابھی سلام نہیں پھیرا تھا کہ ایک مرتبہ سعید و زہیر کہتے ہیں اے موت اتنا اور ٹھہر جا کہ ہمارا امام سلام پورا کر دے۔ ادھر امام نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ادھر سعید گرے ادھر زہیر گرے، اور زبان پر ایک جملہ تھا، مولا کیا ہمارا شمار نمازیوں میں ہو جائے گا؟ اللہ اکبر، کتنے بڑے نمازی ہیں یہ، کربلا کے میدان میں وقت کے امام کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، اور امام کے سامنے کہہ رہے مولا کیا ہمارا شمار نمازیوں میں ہو جائے گا؟ تو آپ یہ سمجھیے نماز کتنا اہم رکن ہے، کون کیا کہہ رہا ہے یہ مت سنیے، نماز کتنا اہم رکن ہے اس سے آپ اندازہ کریے۔ کہاں آپ کا شمار، آپ نے امامت کی، جماعت کی حفاظت، یہ ہے نمازی کربلا کے میدان۔ تپتا ہوا میدان، چاروں طرف لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، شام غریبہ کا ہنگام ہے، ایسے ہنگام میں زینب نے لاشوں کے درمیان جگہ بنائی، اور جگہ بنانے کے بعد سجدہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کوئی اہم چیز ہے۔ بکھرے ہوئے لاشوں کے درمیان زینب سجدہ کر رہی ہے، علی اکبر کا جنازہ پڑا ہوا ہے، سینے پہ برچی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، قاسم کی پامال لاش پڑی ہوئی ہے، جناب زینب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، 6 مہینے کا بچہ پڑا ہوا ہے، جناب زینب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، اور محمد کے جنازے پڑے ہوئے ہیں، زینب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، لیکن سب ہے مگر نماز ضرور پڑھ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کوئی اہم رکن ہے۔ امام حسین آخری وقت میں کیا فرماتے ہیں؟ بہن زینب نماز شب میں اپنے بھائی کو فراموش مت کرنا، نماز شب میں اپنے بھائی کو فراموش مت کرنا۔ اللہ اکبر، جناب زینب قید خانے میں نماز پڑھ رہی ہے، نماز شب پڑھ رہی ہے۔ عزیز و شہید سجاد کہتے ہیں میرے کو بھی نماز پڑھ رہی تھی، میں یہ سمجھا کہ مصلی پر کوئی چادر پڑی ہوئی ہے، اتنی لاغر ہو چکی جناب زینب، کبو بھی اماں بہت کمزور ہو گئی ہے، کہ میرے لال شہید سجاد یزید کی جہاں سے اتنا کم کھانا آتا ہے کہ میں اپنے حصے کا کھانا بچوں کو کھلا دیتی ہوں۔ یہ ہے اہل بیت، ان کے یہاں پر منزلت ہے۔ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے؟ عزیزوں، مرتبے کے لحاظ سے جس کی جیسا امتحان تھا ویسی اللہ نے اسے مرتبہ عطا کیا۔ کربلا کے میدان میں کیا کوئی شہادت کی شہادت سے چھوٹی ہے؟ آپ بتائیے، جناب عباس کو کتنا بڑا مرتبہ عطا کیا گیا، علم بردار کربلا بھی ہے اور سب سے آخر میں شہید بھی ہو رہے ہیں۔ جس کا امتحان جتنا بڑا تھا وہ زیادہ پیاسا رہا۔ یہ آخری جملہ ہے، شاید آپ بہت کیا کریں، جس کا امتحان جتنا بڑا تھا اور وہ اتنا ہی دیر پیاسا زیادہ رہا۔ امام حسین کا سب سے بڑا امتحان، سب سے زیادہ پیاسے رہے ہمارے مولا۔ جناب عباس کا بڑا امتحان، کتنا زیادہ پیاسا رہا ہمارا مولا غازی عباس۔
لیکن اللہ نے کیا کہا باب الحوائج. لیکن ایک شہزادہ اور ہے جس کا قد تو زیادہ نہیں ہے, جس کی عمر زیادہ نہیں ہے, جس کی عمر 6 مہینے ہے, جس کا قد کیا ہے آغوش میں ہے. اس بچے کا قد عباس سے بڑا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں سنیے گا, اس بچے کا قد عباس سے بڑا ہے. کہ مولانا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس میں جتنا صبر تھا وہ اتنی دیر پیاسا رہا, اور عباس ایک منزل آئی شہید ہو گئے, لیکن 6 مہینے کا بچہ عباس کے بعد کربلا کے میدان میں تیر کا نشانہ بنایا گیا, اور وہی بچہ تھا امام حسین کے ہاتھوں پر ہے. حسین کبھی آگے کبھی پیچھے. میرے مالک میں غریب ہو گیا, میں کربلا کے میدان میں میرے اللہ میں غریب ہو گیا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ تو نے اس مجلس کا ثواب, ناسوں کا ثواب جتنا بھی معین کیا ہے اس کے ذریعے سے مرحوم غیر الحسن ابن ابو الحسن کے درجات میں اضافہ فرما. پروردگارہ ہمارے درمیان جو گناہگار ہیں ان سب کے گناہوں کو بخش دے, جو گزر چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے. ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جہاں جہاں شیعان آل محمد علیہ السلام پوری دنیا میں جہاں جہاں ان کی عزت, مال, جان مال, آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا سا روزگار عطا فرما. جن کی اولاد نہیں ہے ان کی اولاد نرینہ عطا فرما. پروردگار جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے. پروردگارہ تجھے فاطمہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ حجت خدا امام ظہور کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے. پروردگارہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہمارا وقت کا امام ہمیں آواز دے, ہم سب لبیک کہتے ہوئے نظر آئے. حضرات ایک مرتبہ سورہ, ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم غیر الحسن ابن ابو الحسن کی روح کو اجال ثواب فرما دے. کیا واقعہ ہوا ہے کربو بلا کے بن میں کیا واقعہ ہوا ہے
جب سے چلے ہیں قیدی بس دھوپ ہی ہے سر پر جب سے چلے ہیں قیدی بس دھوپ ہی ہے سر پر سائے میں بیٹھنا تو ایک خواب ہو گیا ہے مڑ مڑ کے دیکھتی ہے واقع سفر سکینہ دریا سے جیسے کوئی آواز دے رہا ہے غیرت کو کھو چکے ہو تم کیسے کلمہ گو زینب کا سر نہیں ہے زینب کا سر نہیں ہے قرآن بیردا لفظوں میں کربلا کو ایسے سرور لکھے 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 احساس لکھ دیے ہیں احساس لکھ دیے ہیں نوحہ نہیں لکھا السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم وعلى جدك وعبيك السلام عليكم وعلى أمك باقي السلام عليكم وجميع الشهداء أهل كربلاء وأسيران كربلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا غريب القربى السلام عليكم يا محمد الصفاء بالفقراء السلام عليكم يا شمس الشموس السلام عليكم يا أنيس النفوس السلام عليكم يا أيها المحدثون بعدون السلام عليكم يا سلطان العرب والعجم السلام عليكم يا أبا الحسن علي بن مرتضى ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليكم يا شريك القرآن السلام عليكم يا مظهر الإيمان السلام عليكم يا إمام زماننا هذا جل الله تعالى فرجك ما زال الله تعالى مخرجك وثورك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته